بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 جون بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر ہونے جا رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے میئر کراچی کے الیکشن پر بہت بڑا جو کیا جا رہا ہے متعلقہ لوگوں کی جانب سے میئر کراچی کا الیکشن ہر صورت میں چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے زرداری مافیا کی جانب سے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں اور عمران خان کی بہن ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ اس کی اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج مریم نواز کا جلسہ بھی تھا، اور ساتھ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جو نئی طاقتوروں کی پارٹی بنی تھی IPP، اس کی پہلی وکٹ گر گئی ہے اور اس کو لوگ ابھی سے چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور سینئر رہنما نے ان کو چھوڑا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات نظر آ گئی ہے کہ 15 کا جو الیکشن ہے، 15 جون کا الیکشن، وہ پاکستان پیپلز پارٹی دھاندلی کر چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن مینج کر چکی ہے۔ میئر مرتضیٰ وہاب ہوگا جو خود منتخب ہی نہیں ہے، اور ان کو نظر آ گیا ہے کہ بھلے جماعت جو بھی کر لے لیکن کسی بھی صورت میں ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، چونکہ جو صاحب اختیار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بلاول زرداری ہارے۔ بلاول زرداری ہی جیتے گا، بلاول زرداری کے ہی نمائندے، بھلے وہ نان الیکٹڈ ہیں لیکن وہی جیتیں گے، اور یہ بات جماعت کو نظر آنے لگ گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کراچی میں صورتحال اس وجہ سے بھی خراب ہے کہ وہاں جو ایک فردوس شمیم نقوی ہیں وہ جیل میں ہیں، دوسری جانب جو عبدالحلیم ہیں وہ شیخ، ان کی جانب سے وہ موجود نہیں ہیں، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں تو وہ موجود نہیں ہیں۔ وہ صدر بھی ان کو بنایا گیا ہے سندھ کا، لیکن الٹیمیٹ وہ کہیں انہوں نے اپنی آپ کو بچایا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب جو باقی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو ساری چھوڑ چکی ہے، IPP میں جا چکی ہے، جو MNAs تھے، MPs تھے، وہ سارے ہی بیک پہ چلے گئے ہیں۔ اب ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال تو کراچی میں ٹھیک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے سنبھالنے کی کوشش کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب خریدا نہ گیا تو ڈرا دھمکا کے، اور اب جانتے ہیں کہ کئی جو چیئرمین ہیں UCs ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، کئیوں کو لاپتہ کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اب جماعت اسلامی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو دی ہیں، اور نشستوں کے اعتبار سے بھی جماعت اسلامی کی سیٹیں سب سے زیادہ تھیں، جسے بعد میں زبردستی ROs اور دوبارہ گنتی کے ذریعے چھینا گیا، جس کے تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی A ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عمران خان پچھلے 3 سال سے الیکشن کمیشن کا جو بے نقاب کر رہے تھے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو دھاندلیوں کا سلسلہ تھا اس کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن چونکہ اب جماعت اسلامی کو اپنے معاملات دیکھنے کو ملے ہیں تو انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو A ٹیم، عمران خان B ٹیم کہتے تھے، انہوں نے A ٹیم قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے سارے ثبوت ہونے کے باوجود 2 مہینے کیس چلانے کے بعد وہی نتیجہ الیکشن کمیشن سے برآمد ہوا جو ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، اور کل سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف 6 UCs نہیں ہیں بلکہ ٹرائبونل میں بہت سارے کیسز ہیں۔ انہوں نے کہا ان 6 UCs کی وجہ سے ہماری نشستیں 130 سے 141 ہوں گی، اور پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہماری 155 سیٹیں ہیں اس کی 11 نشستیں کم ہو جائیں گی۔ ٹرائبونل میں موجود 7 UCs کا معاملہ الگ ہے جس پر بعد میں قبضہ کیا گیا، اور ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ اس سارے مسئلے کو دیکھ لے تو پھر ہم تمام UCs کا مقدمہ بھی وہاں لے کر جائیں گے، کیونکہ اس معاملے کی نزاکت کو نہیں دیکھا جا رہا، یہ شہر کے مینڈیٹ اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں 3 لاکھ ووٹ ملے، جبکہ ہمیں اس سے 2 گنا زیادہ ووٹ ملے، اور اگر تحریک انصاف کے ووٹ ملا لیں تو یہ تعداد 9 لاکھ بنتی ہے۔ ان کے اتحادیوں کے ووٹ ملا لیں تو بھی یہ 3.5 لاکھ بھی ٹوٹل نہیں بنتے۔ جو 9 لاکھ ووٹ والے ہیں ان کا میئر نہ بنے، اور جن کے 3.5 لاکھ ووٹ ہیں وہ میئر بنا لے، اور وہ بھی نان الیکٹڈ، تو پھر اس ملک میں نظام تو نہ بچا۔ انہوں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سارے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی ہمیں انصاف ملے گا۔ دوسری جانب کرپشن کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 فروری کی تاریخ میں ایک مقدمہ درج ہوا ڈاکٹر عثمان خان اور ان کے خاوند کے خلاف، اور اس میں بار بار، اور جو اینٹی کرپشن کا آفیشیل
ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے بھی یہ کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان فیملی کا بہت بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ اب وہ سکینڈل کیا ہے؟ سکینڈل یہ ہے جی کہ 6 ارب روپے کی جو زمین تھی وہ 13 کروڑ میں خریدی گئی۔ اس پر پھر کہتے ہیں تھل گریٹر جو کنال ہے جو وہ مشرف دور میں تھی، اب تو بنی نہیں ہے، وہ تو مشرف دور کی تھی، تھل گریٹر جو کنال تھی، جو نہر تھی وہ مشرف دور کی تھی۔ پھر وہاں پر ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک کلائنٹ آئے ہوئے تھے وہاں سے، یہ چونکہ چوبارہ کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ بکر کا علاقہ لگتا ہے، تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے کا ایکڑ ہے، تو وہاں ٹوٹل ایکڑ 3-4 لاکھ روپے کا ہے، تو 13 کروڑ کی جو پراپرٹی وہاں صحرا میں خریدی گئی ہے، تو وہ تو یہی ریٹ بنتا تھا، کچھ زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا، 6 ارب کی کیسے وہ جائیداد بن گئی۔ اب یہ مقدمہ ہے اور اس مقدمے کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ عظمی خان اور ان کے شوہر کے گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ عظمی خان اور احد مجید کو گرفتار نہ کر سکے۔ ترجمان اینٹی کرپشن عبدالواحد کے مطابق تفصیلات کے مطابق اینٹی کرپشن نے عظمی خان اور ان کے شوہر کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ عظمی خان اور شوہر مجید گرفتار نہ ہوئے۔ چھاپہ لاہور اور لیہ میں واقع ان کے گھروں پر مارے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن پر اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے خریدنے کا مقدمہ ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر عظمی نے اربوں روپے کی زمین صرف 13 کروڑ میں خریدی۔ اب یہ ایسے مقدمات ہیں جس میں پہلی تاریخ پر مجسٹریٹ نے ڈسچارج کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد نگران حکومت بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے گی۔ کہتے ہیں جی کہ 13 کروڑ میں خریدی۔ ڈاکٹر عظمی کے خلاف لیہ میں 5261 کنال اراضی غیر قانونی طور پر خریدنے کا الزام ہے۔ زمین دھوکہ دہی، فراڈ اور جعلسازی سے خریدی گئی۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر عظمی خان نے شوہر احد مجید سے مل کر جعلی انتقالات کروائے۔ غیر قانونی طریقے سے خریدی گئی زمین۔ اب جعلی انتقالات چونکہ کسی پرائیویٹ بندے سے لیے گئے، تو جب مدعی نہیں پرائیویٹ اور مدعی اینٹی کرپشن ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جعلی انتقالات تھے جب جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ سامنے ہی نہیں آئی۔ کہتے ہیں غیر قانونی طریقے سے خریدی گئی زمین ڈاکٹر عظمی نے اپنے اور اپنے خاوند احد مجید کے نام کی۔ دھوکہ دہی سے خریدی گئی رقبہ کی مالیت 6 ارب روپے سے زائد ہے۔ رقبہ تب خریدا گیا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے گریٹل تھل کینال منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت تھل کینال کے ذریعے بنجر زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ ڈاکٹر عظمی اور ان کے شوہر نے مالکان سے زبردستی زمین خرید کر اپنے نام منتقل کی۔ زبردستی زمین خرید کر مطلب کہ سائن انگوٹھے انہی کے ہیں، جب ان کے سائن انگوٹھے ہیں تو وہ جعلی کیسے ہو گئی؟ اور پھر 2021 میں یہ ہوا اور آج تک کیا انہوں نے کسی فورم پر درخواست دی ہے؟ زمین مالکان نے ڈاکٹر عظمی وغیرہ کے خلاف مقامی تھانے میں زبردستی زمین خریدنے کی شکایات درج کروائیں۔ کچھ مقامی لوگوں نے جسٹس آف پیس میں بھی درخواستیں دیں اور اس وجہ سے ہم نے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ اور اینٹی کرپشن کرپٹ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رکھے گا۔ یہ جناب انہوں نے چھاپہ مار کارروائی کی ہے اور اس میں گرفتاری تو نہیں ہوئی لیکن چھاپہ مار کارروائی میں سارا مریم نواز کا جلسہ تھا شجاع آباد ملتان میں۔ اور جلسے کی کامیابی تو ایسے ہوتی ہے کہ جہاں آپ میڈیا کو جانے دیتے ہیں، اور اب تو سارا میڈیا پی ٹی وی بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود چلیں آپ ان کو جانے تو دیں، ان کو آپ کسی بھی صورت میں وہاں آپ جلسہ گاہ دکھانے دیں۔ اب اعلان کیا گیا، طاہر خان صحافی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج تو حد ہی ہو گئی۔ مسلم لیگ نون نے مریم نواز کے جلسے کے لیے پولیس سے صحافیوں کے لیے پیغام بھیجا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ نوٹ فرما لیں، شجاع آباد میں منعقد ہونے والے جلسے کی کوریج سرکاری ٹی وی کے ذریعے تمام چینلز کو فراہم کی جائے گی۔ مریم نواز کا جلسہ ہے، سرکاری ٹی وی چینل پر وہ نشر کیا جائے گا، سرکاری ٹی وی چینل کے ذریعے ہی باقی ٹی وی چینل کو دیا جائے گا۔ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو ٹی وی چینل ہے وہ وہاں کوریج نہیں کر سکتا، اس لیے دیگر چینلز ڈی ایس این جیز اور کیمرے نہ لے کر جائیں۔ یہ پولیس کی جانب سے سٹیٹمنٹ اور اعلان ہوا جس میں کہا گیا کہ مریم نواز کی، اب کیوں کہ جی جو پی ٹی وی پر تو جو دکھانا چاہیں گے وہ تو مریم اورنگزیب کا کام یہی ہے، وہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتی ہے، تو وہاں کہا گیا کہ باقی جو ٹی وی چینلز ہیں، اب ہوتا کیا ہے اس میں جو باقی ٹی وی چینلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہاں جیمرز وغیرہ تو تھے باقی جو وہاں لوگ ویڈیوز بنانے کے لیے، لیکن بھلے ڈی ایس این جیز پر وہ میڈیا نہ دکھائے لیکن جو رپورٹرز ہیں وہ اپنی فوٹیجز بنا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سرکاری ٹی وی پر چلے گا اور سرکاری ٹی وی پر ہی وہ دکھایا جائے گا اور وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اپنی آپ سرے سے کیمرے اور ڈی ایس این جیز لے کے ہی نہ آئیے گا۔ یہ ان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا، اور اب یہ اعلان جو ہے، اور پھر مریم نواز کہہ رہی تھی
کہ عمران خان کے بارے میں نام تو نہیں لیتے ہیں چونکہ میڈیا پر پابندی ہے اور پابندی خود لگوائی گئی ہے، تو کہتی ہیں کہ جی جو اس وقت پارٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ختم ہو چکی ہے تو پھر آپ کو اپنے جو جلسے ہیں، اگر اتنے بڑے جلسے آپ کر رہی ہیں تو آپ کو دکھانے چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میڈیا تو ویسے بھی سارے کا سارا اس وقت تو تمام چینلز پی ٹی وی بن چکے ہیں۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی، جس کو دھڑا دھڑ لوگوں کے اوپر الزام لگا کہ 9 مئی کے واقعات میں تنصیبات پر حملے ہوئے، انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات ہوئے، کچھ مقدمات آرمی ٹرائل کے لیے آرمی عدالتوں کو دیے گئے، اور اس میں کئی بڑے سینئر رہنما انوالو تھے، یہ کہا گیا، یہ الزامات لگائے گئے، ایف آئی آرز درج ہوئیں، سینکڑوں مقدمات درج ہوئے۔ اس کے بعد جو پریس کانفرنس کرتا اس کو رہائی مل جاتی، اس کے بعد اس کی گرفتاری کا جو سلسلہ تھا وہ رک جاتا تھا، اور وہ پرسکون لائف گزارنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک استحکام پاکستان پارٹی بنی آئی پی پی، اور اس میں پھر ان کو شامل کروایا جاتا، بھلے وہ منہ نیچے کر کے بیٹھے ہیں، بھلے وہ رو رہے ہیں، بھلے وہ بری حالت میں، لیکن انہوں نے ہر صورت استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنی تھی۔ اب استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا استعفیٰ آ گیا ہے، اور لیا سے طاہر رندھاوا، لالا طاہر رندھاوا کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور یہ سابق ایم پی اے بھی ہیں، اور انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور انہوں نے جہانگیر ترین کو جوائن کیا تھا۔ انہوں نے ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا جماعت کو بنے، 3 دن ہوئے ہیں، 3 دنوں میں پہلا رزلٹ آ گیا ہے، پہلا نتیجہ سامنے آ گیا، چونکہ یہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کو حلقوں میں جاتے ہوئے اب پتہ ہے کہ عوام کا آگے رد عمل کیا ہے، عوام ایک طرح کا خوف پھیلا کے خاموش کروا دیا گیا ہے، لیکن لوگوں کے دل میں جو چیزیں ہیں وہ مزید تگڑی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لالا طاہر رندھاوا نے استعفیٰ دیتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔